نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال حبيبه المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور جزاء ليس له جزاء إلا الجنة. رواه المسلم. كتاب الحج. صدق رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام ارباب علم و بصیرت، انتہائی عزت و توقیر کے لائق علماء کرام، طلاب العلم، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت، میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں اور وہ تمام ناظرین جو ایئر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے ہماری آج کی اس خصوصی نشریات میں ہماری اس بزم میں شریک ہیں، اور تحریک کنز الہدیٰ انٹرنیشنل کے وہ تمام کارکنان جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ نورانی اور علمی نشست پورے تذک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے حج بیت اللہ کے مقاصد، حج بیت اللہ کی اہمیت اور لفظ حج کے لغوی اور اصطلاحی معانی پر کلام کرتے ہوئے علماء لغت اور علماء فقہ کی وضاحت کی روشنی میں لفظ حج پر کلام کیا تھا. اور اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کی وہ پہلی تعمیر جو ملائکہ نے کی، اللہ عز و جل کے فرشتوں نے کی، کعبۃ اللہ کی اس پہلی تعمیر سے لے کر سلطان مراد خان عثمانی کی آخری تعمیر تک کعبۃ اللہ کی تعمیرات کے 11 مراحل کو ہم نے تاریخی پس منظر میں، تاریخی تناظر میں ہم نے ڈسکس کیا اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا. اور اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کی فضیلت کے اسباب پر کلام کرتے ہوئے ہم نے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کعبۃ اللہ کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ کے پیاروں کی وجہ سے ملی ہے، اور اس اصول کو بیان کیا تھا کہ کوئی چیز، کوئی جگہ اور کوئی وقت از خود بابرکت نہیں ہو جاتے. اگر کسی جگہ کو برکت ملتی ہے، کسی چیز کو برکت ملتی ہے یا کسی وقت کو برکت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم نے حج بیت اللہ کے حوالے سے مناسک کے حج پر کلام کرتے ہوئے حج بیت اللہ کی مثالیں دے کر اس بات کو واضح کیا تھا کہ حجاج کرام حج کے دوران جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کے تمام اعمال کسی نہ کسی اللہ کے پیارے کی یادگار کو قائم کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے؟ اللہ کی نشانیاں یہ ایسے ہیں کیونکہ ان جگہوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت حاصل ہے. اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا. اور اللہ کے پیاروں سے جو جگہ منسوب ہو جائے، جو وقت منسوب ہو جائے، جو چیز منسوب ہو جائے وہ مبارک ہو جاتی ہے. اور ایسی جگہوں کو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور آج اگر کوئی شخص کہے، شیطان اگر ذہن میں وسوسہ پیدا کرے کہ ہم اولیاء اللہ کی یادگار کیوں مناتے ہیں، اولیاء اللہ جہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کے مقربین، اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیارے جہاں بیٹھتے ہیں، ہم ان جگہوں کا بھی احترام کرتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں ان جگہوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی بیٹھک کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو اس کا احترام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے حج کے سفر سے اس بات کو ثابت کیا
سفر حج اور مناسک حج سے اس بات کو ثابت کیا کہ جتنے بھی مناسک حج ہیں اور حجاج کے جتنے بھی اعمال ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، رمی الجمرات ہے، یہ تمام اعمال، یہاں تک کہ مائے زمزم ہے اور مائے زمزم کی برکات، مائے زمزم سے حاصل ہونے والی شفا، ان تمام پر کلام کرتے ہوئے ہم نے یہ تفصیل سے اس بات کو واضح کیا کہ کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیاروں سے جو جگہ منسوب ہو جائے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، اس سے شفا بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو بدعت کہے، اس کو شرک کہے، تو وہ یاد رکھے اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ عز و جل کے شعائر کا احترام کرے، جو اللہ کی نشانیوں کی تکریم کرے، تعظیم کرے، فرمایا ذَلِكَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ دلوں کا تقوی ہے۔ وہ شخص مشرک نہیں ہوگا، وہ بدعتی نہیں ہوگا، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ آج کی اس نشست میں ہم گزشتہ نشست کا ایک خلاصہ میں نے پیش کیا ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم حج کی اسپرچل ڈائمینشنز پر کلام کریں گے کہ حج کی روح کیا ہے، حج کی روحانیت کیا ہے، حج کی اسپرچولیٹی کیا ہے، حج کی روحانی پہلو پر ہم کلام کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں نماز کے حوالے سے کلام کیا تھا، گزشتہ نشست میں بھی ہم نے نماز کی فزیکل فارم اور اسپرچل فارم پر انگلش میں کلام کیا تھا۔ خلاصہ عرض یہ دیتا ہوں کہ نماز کی بھی ایک فزیکل فارم ہے اور نماز کی بھی ایک اسپرچل فارم ہے۔ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، نماز کا بھی ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن فلاں شخص تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، حرام کاروبار بھی کر رہا ہے، وہ شخص ظالم بھی ہے، وہ شخص سود کے معاملات میں بھی ملوث ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اسے گناہوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے، ہر قسم کی ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور نماز تو انسان کی محافظ بن جاتی ہے، انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص ایک مدت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اسے گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو اس حوالے سے ہم نے کلام کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب اسی آیت کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھی گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں بچاتی، اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر چند کہ اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی ادائیگی سے اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو فحاشی سے بچاتی ہے، جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے؟ وہ نماز ہے جس میں نماز کا جسم بھی موجود ہو اور نماز کی روح بھی موجود ہو۔ اب نماز کا جسم کیا ہے، نماز کی فزیکل فارم کیا ہے اور نماز کی اسپرچل فارم کیا ہے؟ سماعت فرما لیجیے، نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کا جسم ہے کہ احکام شریعت کے مطابق، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، تمام ارکان نماز، رکوع، سجدہ، پورے اطمینان، پورے وقار اور سکون کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ نماز کے جسم کا پہلا حصہ ہے۔ اور نماز کے جسم کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں مکمل طور پر تجوید کے قوانین کے ساتھ، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ، جو نماز میں ہم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرات اور اس کے علاوہ تسبیحات اور تکبیرات، یہ تمام درست ادائیگی الفاظ کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کا جسم ہے۔ تو نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کی فزیکل فارم دو چیزیں ہیں، ایک تو فقہ کے مسائل کو سمجھنا اور شریعت مطہرہ کے عین مطابق نماز ادا کرنا، اور دوسرا تجوید کے مخارج کو سیکھ کر ان کو نماز میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ نماز کی فزیکل فارم ہے۔ نماز کی اسپرچل فارم کیا ہے کہ ابتدائی نماز سے لے کر، نماز کی شروع سے لے کر انتہائی نماز تک پوری توجہ، پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ اور مکمل محویت قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا، دنیا کے خیالات کو دل سے نکال کر نماز ادا کرنا، یہ نماز کی اسپرچل فارم ہے۔ جب انسان نماز کی فزیکل اور اسپرچل فارم کے مجموعے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو یہ وہ نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے لیکن فقہ کے مسائل نہیں جانتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا حضور ایک مدت سے نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں، رکت بھی طاری ہوتی ہے، انہیں تو یکسوئی حاصل ہے، لیکن ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی غیبت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور دیگر گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو عین ممکن ہے کہ ان کی نماز کی روح نماز میں موجود ہو لیکن نماز کے مسائل نہیں جانتے، نماز سیکھ کر ادا نہیں کر رہے،
اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، فقہ کے عالم ہیں اور بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی بہت اچھی قرات کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی پیاری نماز ادا کرنے کے باوجود وہ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد وہ بھی گناہ کرتے ہیں، اور آپ تو کہتے ہیں کہ نماز تنگ دستی بھی دور کرتی ہے، نماز ہر قسم کی مصیبت کو بھی دور کر دیتی ہے، لیکن ان کی نماز انہیں تنگ دستی سے کیوں نہیں بچاتی؟ وہ تو مصیبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں، ان کی نماز انہیں برائیوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو عین ممکن ہے کہ ان کی نماز میں فقہ کے احکام موجود ہوں، تجوید کے احکام موجود ہوں، ان کو مکمل طور پر ان پر عمل بھی کرتے ہوں، لیکن عین ممکن ہے کہ نماز میں انہیں یکسوئی حاصل نہ ہو، توجہ حاصل نہ ہو، نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دنیا کے خیالات ان کے ذہن اور قلب پر غالب ہوں۔ تو نماز کی روح اگر موجود نہیں ہے، جب تک روح اور جسم کا مجموعہ موجود نہیں ہے، اس وقت تک نماز انسان کو گناہوں سے نہیں بچاتی۔